बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों और करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर और आपकी आल पर। नाज़रीन कराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बुलंद मर्तबा नबी गुज़रे हैं। उनके बाद जिस कदर नबी या रसूल आए वो आप ही की नस्ल से थे। पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थे। यही वजह है कि मुसलमान अब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत कहलाते हैं। आप जिस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त ना सिर्फ बुत परस्ती का बड़ा ज़ोर था, बल्कि उस ज़माने का बादशाह नमरूद भी अपने आप को खुदा कहलाता और लोगों से अपनी पूजा कराता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपके वालिद आज़र सिर्फ बुत परस्त ही ना थे, बल्कि बुत गर भी थे। वो बुत बनाते, लोग उनसे उन खुदाओं को ख़रीद कर ले जाते और फिर उनकी इबादत करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे कि वो अपने बाप के काम को देख देख कर सख्त हैरान होते कि जिन बुतों को उनके वालिद खुद बनाते हैं, जो हिलने जुलने से भी माजूर और मोहताज हैं, किस कदर अहमक हैं ये लोग जो इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। जब ज़रा सियाने हुए तो उनका ये अकीदा पुख्ता हो गया कि लकड़ी, पत्थर और मट्टी के ये बुत कोई हकीकत नहीं रखते। लेकिन जब वो उन लोगों से कहते कि तुम इनकी क्यों पूजा करते हो, अगर इनमें कोई खूबी है तो मुझे भी बताओ, तो वो आपके सवाल का जवाब तो कोई ना दे सकते, सिर्फ ये कहकर टाल देते कि हम तो वही करते हैं जो हमारे बाप दादा करते चले आए हैं। एक दिन उन बुत परस्तों के शहर से बाहर कोई मेला था। तमाम लोग मेले में गए हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसे मेलों ठेलों से कोई दिलचस्पी न थी, और अगर किसी ने मेले पर जाने पर इसरार भी किया तो आपने इनकार कर दिया। जब सारा शहर खाली हो गया तो आपने बुत खाना के तमाम बुतों को तोड़ फोड़ दिया और बाद में कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रख दी। शाम को जब ये लोग वापस लौटे और उन्होंने अपने खुदाओं की ये दुर्गत देखी कि किसी का सर ही नहीं, किसी के कान तोड़ दिए गए हैं, किसी की आँख फूटी हुई है, तो बहुत बड़ा फरोख्ता हुए और तलाश करने लगे कि ये हरकत किसने की है। आखिर सब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शुबा किया, क्योंकि एक तो वो एलानिया बुत परस्ती को बुरा कहते थे और फिर वो मेले में भी नहीं गए थे। आखिर हज़रत इब्राहीम को बुलाकर पूछा कि ये बुत किसने तोड़े हैं। आपने जवाब दिया, मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते और मुरादें मांगते हो। आखिर तुम्हारे ये खुदा जानते ही होंगे कि किसने उन्हें तोड़ा है, और फिर ये तुम्हारे अच्छे खुदा हैं कि इन्हें किसी ने तोड़ फोड़ दिया और ये उसे रोक भी ना सके। तुम ऐसे ही बेकार खुदाओं की पूजा करते हो। फिर फरमाया, वो देखो कुल्हाड़ी तो बड़े बुत के कंधे पर है, उससे पूछो कहीं उसने ही तुम्हारे झूठे खुदाओं का सफाया नहीं कर दिया। हज़रत इब्राहीम की गुफ्तगू से ये लोग बहुत नाराज़ हुए और उनके बाप आज़र से कह दिया कि अपने बेटे को संभाल के रखो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी बुत परस्ती से रोका और फरमाया कि ए बाप, मैं डरता हूँ कि तुझ पर खुदा का कोई अजाब नाजल ना हो जाए। इस पर उनका बाप भी सख्त नाराज़ हुआ और कहा कि आइंदा अगर तूने मुझे ऐसी बात कही तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा, और कहा कि तुम मेरे पास से हमेशा के लिए चले जाओ। आपने बाप को सलाम किया और फरमाया कि मैं चला जाता हूँ और आपके लिए मग़फ़रत की दुआ करता रहूँगा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कामिल यकीन हो गया कि मट्टी और पत्थर के ये बुत खुदा नहीं हो सकते, तो आप सोचने लगे कि आखिर खुदा कौन है। कोई तो होगा, लेकिन कोई बात आपकी समझ में ना आई। रात को जब आसमान पर चमकते हुए सितारे देखते तो सोचने लगते कि ये चमकते दमकते सितारे खुदा होंगे, मगर थोड़ी देर बाद जब सितारे भी गायब हो जाते तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगते कि जिन चीज़ों को ज़वाल आ जाए वो तो खुदा नहीं हो सकती। और अब आपने चमकते हुए चाँद को देखा तो कहने लगे, सितारे तो नहीं,
یہ چاند ضرور خدا ہوگا، مگر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو آپ کہنے لگے کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر مجھے خدا ہدایت نہ دیتا تو میں یقیناً گمراہ ہو گیا ہوتا۔ اب آپ نے جگمگاتے ہوئے اس روشن سورج کو دیکھا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہی میرا رب ہوگا۔ لیکن شام کو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے قوم، میں ان تمہارے معبودوں سے سخت بیزار ہوں جن کو تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا، اور فرمایا کہ میں اس خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ سے سخت ناراض ہو گئی اور ان سے جھگڑا کرنے لگی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ سے خدا کے متعلق جھگڑا کرتے ہو جس نے مجھے توحید کا سیدھا راستہ بتایا، اور میں تمہارے ان معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا، اور میں تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے بھی ڈر کیسے سکتا ہوں، جبکہ تم ان چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہرانے سے نہیں ڈرتے جن کو حق سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب وہاں کے بادشاہ نمرود کو پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک اندیکھے خدا کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی۔ نمرود نے کہا، یہ کون سی بات ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک ایسے قیدی کو بلا کر آزاد کر دیا جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، اور ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور کہا، اب بتاؤ مجھ میں اور تمہارے خدا میں کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے دھڑک ہو کر کہا کہ میرا رب ہر روز مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، میں دیکھوں کل تو اس کو مغرب سے طلوع کر دے۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ ایک زبردست آگ تیار کی گئی۔ جب وہ آگ بھڑک رہی تھی اور اس کے شعلے آسمان کی خبر لا رہے تھے تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکوا دیا، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکی۔ جب حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور لخت جگر حضرت اسماعیل کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس زمین میں نہ کہیں پانی تھا اور نہ کہیں کھیتی باڑی ہو سکتی تھی۔ ہاجرہ نے ننھے اسماعیل کو تو ایک پتھر کے سائے میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں، لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت سے اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ پیدا ہو گیا۔ یہی چشمہ آج کل زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ پانی دیکھ کر ایک قبیلہ وہاں آباد ہو گیا۔ بعد میں یہ شہر مکہ کے نام سے مشہور ہوا جو تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے بیٹی کی قربانی طلب کی۔ آپ اللہ کے سچے دوست تھے، خدا کی راہ میں انہیں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ تھا۔ چنانچہ آپ نے اللہ کا یہ حکم حضرت اسماعیل کو سنایا۔ اس پر ننھے اسماعیل نے کہا کہ اے والد محترم، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کو ضرور پورا کریں، آپ انشاءاللہ مجھے اس امتحان میں ثابت قدم پائیں گے۔ شیطان نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو ورگلانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ نے اسے جھڑک دیا اور کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تاکہ وہ تڑپے نہیں، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ محبت پدری کہیں اس فرض کی ادائیگی میں آڑے نہ آئے، اور اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور حقیقت میں یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر سے پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل کے بجائے ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اسی واقعہ کی یاد میں مسلمان ہر سال 10 ذی الحجہ کو قربانیاں دیا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ مکہ معظمہ کے قریب مینا میں پیش آیا، جہاں مسلمان ہر سال جا کر اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے
قربانیاں دیتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان دونوں باپ بیٹوں نے از-سر-نو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور دعا کی کہ اے اللہ اس شہر مکہ کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کا پجاری نہ بنانا۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایسی بستی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ میری نسل سے ایک ایسا نبی پیدا کر جو گمراہ لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے اور انہیں دانائی اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ اسی خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کے لیے ہر سال لاکھوں مسلمان مکہ معظمہ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور آپ کی دوسری بیوی حضرت سارہ کی عمر 90 سال کی تھی، تو فرشتے آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان کے لیے ایک موٹا تازہ بچھڑا ذبح کر کے پکایا۔ جب کھانا ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت متعجب اور خوف زدہ ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم تمہیں ایک صاحب علم صاحبزادے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اس پر حضرت سارہ چلائیں کہ میرا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ چنانچہ بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔